اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں اور محترم ناظرین اور والدین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الصفا ماڈل اکیڈمی کے زیر اہتمام ذہنی آزمائش سیزن 2 آج اس کا 5واں ایپیسوڈ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی 2 ٹیمیں شامل ہیں، ٹیم زی آئی کلاس 5 کے بچے اور ٹیم نقش بندی کلاس 6 کے بچے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر میں اپنا تعارف بھی دیں گے، مگر ہمارے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے تلاوت کلام پاک سے۔ ہم پیش کریں گے تلاوت کلام پاک۔ تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا کونین محمد امتیاز کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس سلسلے کا آغاز کریں۔ کونین امتیاز، صلو۔ جی ہم جا رہے ہیں تلاوت کلام پاک پیش کرنے، اور تلاوت کلام پاک پیش کریں گے کونین محمد امتیاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق الله العلي العظيم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے کونین محمد امتیاز جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس سلسلے کا آغاز کر رہے تھے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے۔ حمد باری تعالیٰ ہم انشاءاللہ مل کے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں حمد باری تعالیٰ، اور حمد باری تعالیٰ انشاءاللہ ہم مل کے پڑھیں گے۔ آپ سب نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ اللہ 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 واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے۔ کوئی نہ اس کا ہمسا ہے، ہاں کوئی نہ اس کا ہمسا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کھل جائیں درجات کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں درجات کے دوزخ کی سب آگ بجھے۔ دل سے کوئی ایک بار کہے، ہاں دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ۔ پہلا مرحلہ جو ہمارا ہے وہ ہے جواب دیجئے اور نمبر پائیے۔ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں ہم، اور اس کی طرف جانے سے پہلے ہم لیں گے اپنی اپنی ٹیموں کا تعارف۔
کہ ٹیم زیائی جو میرے سیدھے ہاتھ پہ موجود ہے کلاس 5 کے بچے، اور ٹیم نقش بندی جو میرے الٹے ہاتھ پر موجود ہے کلاس 6 کے طالب علم ہیں یہ سارے، ان سے اپنا تعارف لیں گے۔ پہلے ٹیم زیائی اپنا تعارف کرو۔ میرا نام جواہر ہے، میں کلاس 5 کا طالب علم ہوں۔ میرا نام کبیر احمد ہے، میں کلاس 5 کا طالب علم ہوں۔ میرا نام ظہیر احمد ہے، میں کلاس 5 کا طالب علم ہوں۔ جی ماشاءاللہ، یہ ٹیم زیائی نے اپنا تعارف جو ہے وہ مکمل کروایا، اور اب باری ہے ٹیم نقش بندی کی کلاس 6 کے۔ السلام علیکم، میرا نام شکیل ہے، میں کلاس 6 کا طالب علم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد فرقان ہے، میں کلاس 6 کا طالب علم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام اسنین امتیاز ہے، میں کلاس 6 کا طالب علم ہوں۔ جی ٹیم نقش بندی نے بھی اپنا تعارف کروا دیا۔ اب ہم چلیں گے ہمارے پہلے سیگمنٹ جواب دیجئے نمبر پائیے کی طرف۔ بیٹا اس مرحلے میں آپ دونوں سے 5 سوالات کیے جائیں گے، ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کو 25 سیکنڈ کا ٹائم بھی ملے گا، اور 5 نمبر بھی صحیح جواب پر آپ کو دیے جائیں گے۔ غلط جواب پر کوئی نمبر مائنس نہیں ہوگا، مگر آپ کے اسکور کارڈ میں نمبر پلس بھی نہیں کیا جائے گا۔ تیار ہیں دونوں ٹیمیں؟ چلیں بھائی، ٹیم زی آئی آپ سے جو ہے وہ پہلا سوال۔ جہاد کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، آپ نے کوئی ایک مقام بتانا ہے۔ مشورے کی اس میں آپ کو اجازت ہے۔ جہاد کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، آپ نے کوئی ایک مقام بتانا ہے۔ آپ کا ٹائمر بھی چل رہا ہے اور ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ کا، مگر جو ہے وہ آپ جواب نہیں دے سکے، جو ہے وہ آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ چلیں ٹیم نقش بندی، آغاز ہی سے تھوڑا سا کنفیوز ہے، ڈرنا نہیں ہے، ابھی پورا سلسلہ بھی باقی ہے اور جواب دینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹیم نقش بندی پہلا سوال آپ سے، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ کہاں ہے اور اس کی اونچائی کتنی ہے؟ ایک ہی سوال کے اندر 2 سوال آ گئے، ٹائم آپ کا بھی چل رہا ہے۔ چار سیکنڈ، جلدی جواب۔ دنیا کا سب سے پہاڑ سمندر کے درمیان ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ کہاں ہے؟ سمندر کے درمیان۔ سمندر کے درمیان ہے، اور اس کی اونچائی کتنی ہے؟ 161۔ 161؟ 161 کیا؟ 161۔ 161 161 اور 161 میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ آپ کا ٹائم ختم ہوا اور آپ جواب نہیں دے سکے، آپ نے غلط جواب دیا، آپ کو بھی کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے اسٹارٹنگ کا پہلا سوال جو ہے وہ غلط جواب دیا ہے۔ آپ سے دوسرا سوال، ٹیم زیائی، قرآن پاک میں مکے کا دوسرا نام کیا ذکر ہوا؟ قرآن پاک میں مکے کا دوسرا نام کیا ذکر ہوا؟ مکہ مکرمہ۔ نہیں، مکہ مکرمہ تو نہیں ہے، مکہ تو ایک نام ہے نا، دوسرا نام قرآن پاک میں مکے کا کیا ذکر ہوا، آپ نے یہ بتانا ہے۔
چلیں بھائی آپ کا یہ ٹائم بھی جا رہا ہے، لگتا ہے آپ نے تیاری نہیں کی ہے صحیح طریقے سے. کرما. جی رما. نہیں، دوسرا ہے. چلیں، مکے کا قرآن پاک میں دوسرا نام ام القرا ہے. یہ جواب تھا مگر آپ جواب نہیں دے سکے، اس لیے آپ کو ایک بار پھر کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. چلیں بھائی ٹیم نقش بندی، آپ سے دوسرا سوال. وہ کون سا مقدس پتھر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 بار فرمایا گیا؟ ٹائمر لگ سفید گیا. موتی. جی وہ کون سا مقدس پتھر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 بار فرمایا گیا؟ سفید موتی. سفید موتی کا ذکر قرآن مجید میں ایسا نہیں. حجر اسود. حجر اسود. نہیں، حجر اسود بھی نہیں ہے. آپ کا ٹائم بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا. وہ کون سا پتھر ہے؟ تو وہ پتھر ہے مقام ابراہیم کا پتھر. آپ نے پھر جواب جو ہے وہ نہیں دیا، اور جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ یاد کر لیا جائے تو پھر یاد ہو جاتا ہے. بہرحال دونوں ٹیمیں برابر ہیں. ابھی تک اپنے اکاؤنٹ میں کوئی بھی اسکور آپ دونوں نے نہیں کیا ہے. چلیں ٹیم ضیائی سے تیسرا سوال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کے کتنے بال سفید تھے؟ 3. کتنے سفید ہیں؟ 3. 3. تھوڑا زور سے کلیئر آواز میں بولے. 3. 3 بال سفید تھے. جواب درست دے دیا ہے. صلو علی الحبیب. رضا بھائی ریڈی؟ جی ٹیم ضیائی آپ سے جو ہے وہ اگلا سوال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کے کتنے بال سفید تھے؟ 3. 3. سوچ لیں، آپ کا وقت ابھی بھی چل رہا ہے. 3 بال. جی 3. 3 بال. 3 بال آپ نے جواب دیا. یہ جواب نہیں ہے. اگر آپ کلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو کلیکشن کر لیں. نہیں. جی یہی ہے. آپ کا وقت ختم ہوا. آپ نے جواب دیا 3 بال، اور یہ جواب آپ کا غلط ہے. آپ کو پھر کوئی نمبر نہیں ملے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے وہ 19 بال داڑھی شریف کے جو سفید تھے، آپ نے 3 کا، اس لیے یہ جواب آپ کا غلط ہو گیا. ٹیم نقش بندی، آپ کے پاس آگے جانے کا بہت اچھا موقع ہے. اس کافر اور بدبخت کا نام بتائیں جس کے پتھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک زخمی ہوئے تھے. ٹائم آپ کا بھی بیٹا چل رہا ہے. جواب نہیں دیں گے تو آپس میں مشورہ کرنے کے نمبر نہیں ہیں. طلحہ بن ابی طلحہ. نہیں، یہ تو وہ وہابی تھا، رئیس المنافقین تھا. آپ نے اس بدبخت اور کافر کا نام بتانا ہے
جس کے پتھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ٹائم گزر گیا، وقت کی قدر کریں، وقت کے گزرنے کے بعد جواب کسی کام نہیں آئے گا آپ کے، ایک مرتبہ پھر آپ کو بھی کوئی نمبر نہیں ملا، لگتا ہے تیاری نہیں کی۔ چلیں ٹیم ضیائی، اس مرحلے کا آخری سوال، کتنی مساجد دنیا میں نبیوں کے ہاتھ سے تعمیر ہوئیں، یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی؟ جی 12 مسلمانوں تکا نہیں لگانا، نصاب میں جو لکھا ہے وہ بتانا۔ اچھا 4 ہیں تو پھر ان کے نام بھی ہوں گے، مشورہ کر لیں۔ ٹائم پھر ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، لگتا ہے کچھ کنفیوژن ہو گئی ہے آپ کو، کنفیوز ہو گئے آپ، ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں، جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مساجد انبیاء کرام نے 4 مساجد تعمیر ہوئی ہیں دنیا میں، بیت المقدس، بیت اللہ، مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء، یہ 4 مساجد ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے تعمیر کی ہیں۔ آپ کا جواب ایک مرتبہ پھر جو وہ غلط ہوا، اور اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم نقش بندی کی طرف۔ آپ سے بیٹا اس مرحلے کا آخری سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ محترمہ کا نام بتائیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم عمر تھیں۔ پھر ٹائمر لگ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ٹائم چل رہا ہے۔ اللہ، اتنے آسان سوال، لگتا ہے آپ نے نصاب میں سوالات کی تیاری کی نہیں۔ چلیں بھئی آپ کا ٹائم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، مگر آپ جواب نہیں دے پائے، جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ اس پورے سیزن میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا اور جو ہے یہ نمبر نہیں لے پائیں۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، مگر جو کہ ہے کلام اعلیٰ حضرت، مگر کلام اعلیٰ حضرت سے پہلے ہم سنیں گے ایک نعت شریف، اور نعت شریف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہانیہ محمد واحد کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ہانیہ عبدالواحد کلاس 8 کی طالب علم ہے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے۔ ہانیہ عبدالواحد کلاس 8۔ صلو علی الحبیب۔ حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھوپ نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ
کے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، 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 کرو مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت جا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا آپ کو؟ آیا نا؟ تو پھر ہم نے کیا سیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی نیت سے ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ چلیں ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کلام اعلیٰ حضرت کی طرف، اور ٹیم ضیائی کلام کی تیاری کی؟ پکی کی؟ چلیں دیکھتے ہیں کتنی تیاری کی ہے آپ نے۔ دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی، آپ کا وقت چل رہا ہے، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی، نہیں آ رہا آپ کو جواب، اور آپ کا وقت بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکا۔ ان کے مشتاقوں کا ان کی حسرت میں طرف نہ دیکھو، آپ نے جواب ایک مرتبہ پھر نہیں دیا۔ بھول تو نہیں کہ کہیں یہاں بیٹھ کے سارا نصاب ایسا ہو گیا؟ صحیح، چلیں بھائی جو ہے وہ ٹیم نقش بندی، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، بہت ہی آسان شعر آ گیا ہے۔ تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ آپ کے ساتھ دینے والے بھی بیچارے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری ٹیم ہمیں آگے جواب دے پائے گی یا نہیں دے پائے گی۔ چلیں، انہوں نے تو اپنے نمبر کی ابتدا کر لی، اب آپ کی باری ہے۔ ٹیم ضیائی ایک مرتبہ پھر بالکل آسان شعر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے ہیں۔ جی ہاں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ انہوں نے بھی ابتدا کر لی اور جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں بھائی، ابتدا ہو گئی ہے، اب ٹیم نقش بندی آپ سے
دوسرا شعر ایک مرتبہ پھر آسان آ گیا ہے. کروں مدح اہل دون رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا پارا بھی نہیں ہنا ہے نہیں. جذبات میں اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں. ٹائم آپ کا ابھی بھی چل رہا ہے. کروں مدح اہل دول رضا میں گدا ہوں اپنے کریم کا اس بلا میں. کروں مدح اہل دہل رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نان. گرتے گرتے سنبھال لیا ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نانے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں بھائی ٹیم ضیائی ایک مرتبہ پھر آپ کی باری. بالکل آسان شعر. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جی ہاں بالکل دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. لگتا ہے پھر آپ نے سوالات کی تیاری نہیں کی ہے. دونوں ٹیموں نے صرف کلام کی تیاری کی ہے. چلیں آسان بھی ہیں شعر ویسے. چلیں ٹیم نقش بندی آپ سے تیسرا شعر. جس خاک پہ رکھے تھے قدم سید عالم. چلیں بھائی ٹائمر بھی لگ گیا ہے آپ کا. 11 سیکنڈ باقی. جس خاک پہ رکھے تھے قدم سید عالم. جس خاک پہ رکھے تھے قدم سید عالم. چلیں بھئی آپ کا وقت مکمل ہوا. جواب دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. نہیں دے پا رہے سوچ رہے ہیں. نہ بولنے کی بھی قیمت ہوتی ہے. چلیں کوئی نمبر نہیں ملے گا اور ہم بڑھیں گے اس مرحلے کے آخری شعر کی طرف. ٹیم ضیائی سے آخری شعر. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. ایک مرتبہ پھر آسان. لا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. جی میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے ایک ایک شعر میں ہمارے عقائد کو بیان کیا ہے. نظم کی صورت میں بھی نثر کی صورت میں بھی. اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے جواب درست دے کر 5 نمبر دوبارہ سے حاصل کر لیے ہیں. چلیں اب ٹیم نقش بندی سے اس مرحلے کا آخری سوال. ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی. ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی. ٹائمر بھی آپ کا لگ چکا ہے. چلیں آپ کا وقت بھی ایک مرتبہ مکمل ہوا اور آپ نے پھر جواب نہیں دیا اور یہ مرحلہ بھی ہمارا اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اسکور کارڈ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں میں گزارش کروں گا منقبت خواجہ غریب نواز پڑھنے کے لیے
جو ہے وہ، اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے ہمارے تیسرے مرحلے کی طرف جو کہ احادیث اور دعاؤں کا. دیکھتے ہیں کہ احادیث اور دعائیں آپ نے کتنی یاد کی ہے. صلو علی الحبیب. جی ہم بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ احادیث اور دعاؤں کی طرف. ٹیم ضیائی دیکھتے ہیں آپ کی نصیب میں پہلی کون سی حدیث اور پہلی دعا آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو 3 آوازیں پسند ہیں. آپ نے وہ 3 آوازیں بتانی ہیں جو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. پہلی آواز جو صبح سویرے تلاوت کی آواز، مرغ کی آواز جو صبح سویرے نماز کے لیے جگاتی ہے، صبح سویرے معافی طلب کرنے کی آواز، کرنے والے کی آواز. 2 ہوئی نا؟ پہلی تینوں بتا دیں. چلیں بھائی انہوں نے تینوں جواب دے دیے. قرآن پاک کی آواز، مرغ کی آواز جو صبح اذان فجر کے لیے دی جاتی ہے، اور صبح سویرے معافی طلب کرنے والے کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان کا جواب درست ہے. چلیں بھائی ٹیم نقش بندی آپ سے پہلا. دیش نماز دیش بغیر دیش جاتی. بہت آسان ہے. دیش نماز دیش بغیر دیش جاتی. بہت آسان ہے. ٹائم آپ کا چل رہا ہے. اللہ، پھر ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. جواب دینا ہے تو دے دیں، ورنہ پھر جو آپس میں بولو گے تو کوئی نمبر نہیں ملیں گے نا بیٹا. آپس میں بولنے کے تو نمبر نہیں ہے. چلیں بھائی ٹیم ضیائی دوسری حدیث. دیش مسلمان کی دیش کی اللہ عز و جل دیش فرمائے گا. دیش مسلمان کی دیش کی اللہ عز و جل دیش فرمائے گا. ٹائم آپ کا بھی چل رہا ہے. جو مسلمان نماز پڑھتا ہے اس مسلمان کی اللہ عز و جل قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا. ٹائم آپ کا مکمل ہوا. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. یہ جواب تھا، مگر آپ نے غلط حدیث سنائی اور آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. چلیں دوسری ٹیم نقش بندی سے حدیث. دعا آ گئی ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا آپ نے سنانی ہے. کیا ہو گیا؟ 1-0. پھر وقت نکل گیا. آپس میں مشورے کرتے رہیں. آپ کو آپس میں نمبر ملیں گے اور آپس میں سناتے رہیں. چلیں ٹیم ضیائی اس مرحلے کی آخری حدیث. قرآن پاک کی دعا. ربنا آتنا دیش اور آخر میں آتا ہے عذاب النار. بہت آسان ہے. دعائے معصورہ ہے. عموماً ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جی ہاں بالکل صحیح دعا سنا دی ہے اور جواب درست دے دیا ہے. چلیں بھائی ٹیم نقش بندی آپ سے جو ہے وہ اس مرحلے کی تیسری آسان
بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا. اللہم انی اسألک ورفتلی. الحمدللہ سے شروع نہیں ہوتا. چلیں بھائی ایک مرتبہ پھر آپ کا ٹائم نکل گیا. سنانی ہے تو سنا دیں. اللہ، شاید لگتا ہے آپ نے نصاب کھول کے دیکھا بھی نہیں، حالت ایسی لگتی. چلیں جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ آپ نے اس مرحلے میں بھی کوئی نمبر نہیں لیا اور جو ہے وہ آپ کے نمبر ایک مرتبہ پھر 0 پر آ گئے. اور ہم اسکور کارڈ کی طرف بھی بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ہم جائیں گے ایک عملی سنت کی طرف کہ عملی سنت میں جو ہے وہ بچی آج ہمیں کیا سکھاتی ہے. ہم بڑھیں گے اسکور کارڈ کی طرف. ٹیم نقش بندی کا اسکور جو ہے وہ اس وقت 5 اور ٹیم ضیائی کا 25. ٹیم جو ہے وہ نقش بندی کے 10 نمبر ہیں اور جو ہے وہ 2 جواب دے اور ٹیم ضیائی کے 25. ٹھیک ہے، چلیں ہم بڑھتے ہیں ہمارے عملی سنت کے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے ہیں آج بچی ہمیں کیا سکھاتی ہے. صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فروا ہے. جی آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں کلاس کے جی1 کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا کلاس کے جی 1 میں پڑھتی ہیں. بیٹا آج آپ ہمیں کون سی جو ہے وہ سنت سکھانے والی ہیں؟ کون سی سنت کے بارے میں بتائیں گے؟ اچھا آج آپ ہمیں کیا بتانے والی ہیں؟ سلام کی سنتیں اور آداب. اچھا سلام کی سنت اور آداب آپ بتائیں گے. چلیں ٹھیک ہے، بتائیں بھائی ہمیں سلام کس طریقے سے کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فروا ہے. میں کلاس کے جی1 کے اسٹوڈنٹ ہوں. میں آج آپ کو سلام کی سنتیں اور آداب بتاتی ہوں. گھر میں داخل ہونے سے پہلے سب کو سلام کرنا چاہیے اور سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے اور گھر سے باہر نکلنے سے الٹا پاؤں رکھنا چاہیے اور سب کو سلام کرنا چاہیے. بڑوں کا ہاتھ چومنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانی پلاتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو 10 نیکیاں دیتا ہے. جی بیٹا آپ نے سلام کی سنتوں کے ساتھ جو ہے وہ پانی کی سنتیں بھی جو ہے نا مکس کر دی. چلیں بچہ ہوتا ہے آپس میں جو ہے وہ بچوں کو، اس کا مطلب یہ ہے اس میں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ساتھ ساتھ تمام سنتوں کی تعلیم بھی ساتھ دی جا رہی ہے. سلام بھی سکھایا جاتا ہے، پانی پینے کے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، کھانا کھانے کے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. تمام معاملات جو ہے وہ ان کو سنت کے مطابق کروانے کی کوشش کی جاتی ہے بچوں کو. اسی لیے بچے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے بیٹا، اللہ پاک نے چاہا تو آپ مزید کوشش کریں، آگے بڑھیں گی. اور ہم سب بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گھر سے باہر نکلتے وقت ہم سلام بھی کریں گے، سلام کو عام بھی کریں گے. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کلام سے پہلے جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے. تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کلام کا موقع ملے گا تو پہلے سلام سے آغاز کریں گے اور جو ہے وہ سلام کر کے گھر میں داخل ہوں گے، سلام کر کے گھر سے باہر جائیں گے. گھر میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں ڈالیں گے اور باہر نکالتے وقت الٹا پاؤں باہر نکالیں گے. ہم بڑھتے ہیں ہمارے
اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلا سیگمنٹ کچھ تھوڑا سا انٹرسٹنگ کیا ہے ہم نے. اس بار ہم نے نصیب اپنا اپنا کیا ہے کچھ الگ انداز میں. ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف.